آپ کہو گے حضور نے انبیاء کو دیا، تو ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ دارالعلوم شیرگڑھ میں نماز پڑھتے ہیں، امام کے مقتدی بنتے ہیں، آپ امام کو دینے کے لیے نہیں آتے، امام سے لینے کے لیے آتے ہیں۔ آپ امام کے پیچھے کھڑے قیام بھی کرتے ہیں، امام کے پیچھے کھڑے رکوع بھی کرتے ہیں، امام کے پیچھے سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن امام کے پیچھے قرآن تو نہیں پڑھتے۔ قیامت کا اجر جب ملے گا آپ کو قرآن کبھی ملے گا؟ بھئی جب آپ نے قرآن پڑھا نہیں ہے اجر ملا کیسے ہے؟ آپ کا بڑا واضح جواب ہے، امام نے پڑھا ہے ہمیں اجر ملا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کے امام نے خدا سے اجر لے کے آپ کو دلوایا ہے۔ تو جب آپ مقتدی بنے اور دارالعلوم کا امام بنے تو یہ امام خدا سے لے کے آپ کو دیتا ہے۔ بیت المقدس میں سارے انبیاء یہ مقتدی بنے ہیں، میرا محمد امام بنا ہے، ہمارا امام ہمیں لے کر دیتا ہے، انبیاء کا امام خدا سے لے کے انہیں دیتا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا باقی انبیاء نے امت کو دیا ہے، ہمارے نبی نے انبیاء کو دیا ہے۔ ایک علم و عمل لینے کی جگہ ہے، ایک دینے کی جگہ ہے۔ لینے کی جگہ عرش پہ ختم ہے، دینے کی جگہ انبیاء پہ ختم ہے۔ لینے اور دینے کے سارے مقامات خدا نے حضور پہ ختم کر دیے ہیں، اس لیے ہم ان کو رسول بھی کہتے ہیں، خاتم الرسول بھی کہتے ہیں۔ بتاؤ جب لینے اور دینے کی جگہ ہی نہیں بچی، آپ کا دارالعلوم موجود، آپ اس کو آگے بڑھائیں، کہاں تک بڑھائیں گے؟ سڑک تک بڑھائیں گے؟ سڑک بھی توڑ دیں گے؟ بھئی کتنا آگے لے جائیں گے؟ سڑک تک لے جائیں گے؟ سڑک تو آپ نے نہیں توڑنی نا، آپ جہاں تک لے جا سکتے ہیں لے جائیں کہ جی آگے سڑک آ گئی ہے، آگے نہیں جا سکتے تو جہاں تک بڑھا سکتا ہے وہاں تک بڑھائے گا نا۔ تو جو لینے کے مقام تھے سارے خدا نے مصطفیٰ پہ ختم کر دیے، جو دینے کے تھے وہ بھی سارے ختم کر دیے۔ اب نہ لینے کی جگہ نہ دینے کی جگہ۔ اس بے ایمان قادیانی سے پوچھو تیری ضرورت کیا ہے؟ نہیں اب ضرورت کیا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ضرورت کیا ہے۔